الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آخرت میں چلنے والی نیکیاں، چلنے والے سکے اور چلنے والے مال کو خوب جمع کریں۔ اللہ رب العزت نے سال کو 12 مہینوں میں تقسیم فرمایا ہے، جن میں رمضان المبارک کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کی جا سکتی ہیں۔ جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اسی وقت یہ اعلان ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو اگر مجھے بخشنا نہ ہوتا تو میں اسے رمضان کا مہینہ دیتا ہی نہ۔ اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ نیکیاں خوب جمع کی جائیں۔ اسی لیے رمضان شریف میں ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہو جاتی ہے۔ ہم الحمد، الف، لام، ہا، میم، دال پر 10 نیکیاں جمع کرتے تھے، اب 70 نیکیاں ملیں گی۔ اگر اسے نماز سے باہر پڑھا جائے تو 10 نیکیوں کا ثواب ہے، رمضان میں پڑھا جائے تو 70 نیکیوں کا ثواب ہے، رمضان میں نماز میں پڑھا جائے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، جو 70 کے ساتھ ملٹیپلائیڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر رمضان شریف میں رمضان کا پہلا عشرہ اسی طرح نیکیاں جمع کرنے میں گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ 10 دن تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ بندہ اسی طرح دوسرے عشرے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ نیکیاں جمع کرتے کرتے، نفل کا ثواب فرض کے برابر لیتے لیتے اور قضائے عمری نفل کی جگہ پڑھتے پڑھتے بندہ وقت گزارتا ہے تو دوسرے عشرے میں مغفرت کا اعلان اسے سنائی دیتا ہے، اور 20 دن گزرنے کے بعد تیسرے عشرے میں تو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح پورے مہینے بندے مومن کے لیے نیکیاں جمع کرنے کا نہایت ہی بہترین موقع ہے۔ ایک دوسرا طریقہ نیکیاں جمع کرنے کا اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک بندہ اگر دوسرے کو افطار کرا دے تو اس کے روزے کا ثواب جتنا اس کو ملتا ہے پورا اس کو بھی ملے گا۔ اگر ہم اس کا نظام اس طرح بنا لیں کہ روزانہ اپنے گھر میں افطاری کا سامان بڑھائے بغیر کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک روزے دار کو افطار پر بلا لیں تو نہ تو سامان، نہ تو افطاری کے پکوان میں اضافہ کرنا پڑے گا اور نہ کسی اور طرح کی دقت جھیلنی پڑے گی، اور روزانہ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملتا رہے گا۔ 1 مہینہ گزرے گا، 30 روزے اپنے ہوں گے اور 30 روزے دوسرے کے، اس کا جو ثواب ہے بندے مومن کو ملے گا۔ اسی طرح اگر وہ 2 روزے داروں کو افطاری کرانے کا نظام بنا لے تو 60 مزید روزوں کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔
اس رمضان شریف میں آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم اس میں اترا ہے۔ اللہ کے رسول جبریل امین سے اس میں دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا 2 مرتبہ دور فرمایا۔ اسی وجہ سے ائمہ کرام قرآن کریم کی تلاوت اس مہینے میں کثرت سے کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے اور رات میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اس طریقے سے 60 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن کریم اور رات میں ایک قرآن کریم مکمل فرماتے تھے، 60 قرآن کریم مکمل کرتے تھے۔ اے اہل ایمان، ہم بھی قرآن کریم کی ان تشریحات اور ائمہ کرام کے معمولات کو سامنے رکھ کر اللہ کے پاس جانے کے لیے خوب سے خوب تر نیک کام کر کے، نیکیاں جمع کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوں، تو جب اللہ سوال کرے گا کہ زندگی کا حساب لاؤ، جوانی کا حساب لاؤ، جتنا علم دیا تھا اس پر عمل کا حساب لاؤ، مال کہاں سے کمایا تھا حساب لاؤ، مال کہاں خرچ کیا تھا حساب لاؤ، تو ہم اس کا جواب دے سکیں اور ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ خوب نیکیاں جمع کرنے کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔